السلام علیکم۔ میں آج آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ میری دادی جان نے مجھے سنایا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ بہت مشکل دور تھا، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، ہر کسی کو اپنے گھر کی اور اپنی جان کی فکر تھی۔ شام ہوتے ہی لوگ اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک رات تھی، لوگ اپنے بچوں کو اپنے سینوں سے لگائے سو رہے تھے۔ اچانک باہر سے کسی نے صدا لگائی، بھگوان کے لیے ہماری مدد کرو، میرا بچہ 2 دن سے بھوکا ہے، میرا شوہر مر چکا ہے، میں بے سہارا ہوں، میری مدد کرو۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میری دادی نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کھانا برتن میں ڈالا اور باہر کے دروازے کی جانب گئیں۔ جیسے ہی انہوں نے دروازے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو میرے دادا جان نے ان کا ہاتھ روک دیا۔ میری دادی جان بہت حیران ہوئی کیونکہ پہلے کبھی بھی انہوں نے کسی ضرورت مند کی مدد کرنے سے نہیں روکا تھا۔ دادی جان نے جب اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بدروح ہے جو گھر گھر جا کر صدا لگاتی ہے، اور جب کوئی اسے کھانا دینے جاتا ہے تو وہ اسے جان سے مار دیتی ہے۔ یہ سن کر میری دادی بہت ڈر گئی اور دادا جان سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ آزادی کی جنگ میں اس کا شوہر مر گیا، وہ اور اس کا بچہ اکیلے رہ گئے، نہ رہنے کی کوئی جگہ تھی نہ کھانے کے لیے کچھ تھا۔ اس کا بچہ بھوک سے نڈھال تھا اور وہ گھر گھر جا کر لوگوں کی منتیں کر رہی تھی کہ بھگوان کے لیے میری مدد کرو، میرا بچہ بہت بھوکا ہے۔ لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، آخر اس کا بچہ بھوک سے مر گیا۔ یہ صدمہ وہ برداشت نہ کر سکی اور اس نے بھی اپنے بچے کے ساتھ اپنی جان دے دی۔ اس دن کے بعد اس کی روح جگہ جگہ بھٹکتی رہتی ہے اور وہ لوگوں سے اپنے بچے کی موت کا بدلہ لیتی ہے۔ کچھ دن وہ بدروح اسی طرح رات کو صدا لگاتی رہی۔ پھر سب لوگوں نے مل کر پیر بابا کو بلایا اور اس سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ پوچھا۔ پیر بابا نے بتایا کہ اس کے لیے ہمیں ایک حفاظتی حصار بنانا پڑے گا اور اس بدروح کو اس حفاظتی حصار میں لے کر آنا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس بدروح کو اس حفاظتی حصار میں کس طرح لایا جائے۔ کوئی بھی یہ خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ پھر میرے دادا جان نے ہمت کی اور اس کا ذمہ اپنے سر لے لیا۔ اگلی رات جیسے ہی اس بدروح نے صدا لگائی تو میرے دادا جان نے کھانا پلیٹ میں ڈالا اور باہر کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا اس بدروح کی نظر ان پر پڑی اور وہ اپنی مکروہ آواز میں زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ جیسے ہی وہ دادا جان کی طرف دوڑی، دادا جان بھاگ کر حصار میں آ گئے۔ اس پر تو دادا جان کو مارنے کا جنون سوار تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی اور اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب اس حفاظتی حصار میں پہنچ گئی۔ پیر صاحب نے جلدی جلدی پڑھائی شروع کی اور دم کیا ہوا پانی اس پر پھینکنے لگے۔ وہ چیخنے لگی اور منتیں کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں تم سب کو اب کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ لیکن پیر بابا نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ جیسے ہی ان کی پڑھائی ختم ہو گئی تو بدروح دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ سب لوگوں نے خدا کا شکریہ ادا کیا کہ بھیانک بدروح سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ دادا جان کی بہادری کی وجہ سے سب لوگوں کی جان بچ گئی۔ آج بھی کوئی فقیر دروازے کے باہر صدا لگاتا ہے تو ہمیں اس بدروح کی یاد آ جاتی ہے۔